مکمل ایک جو کڑی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ہی اساتذہ میں سے کچھ ہیں جس میں سے انکر بھی ان لسٹ میں آتا ہے. آپ حضرات کو یہ بات پتہ ہے کہ آج ہم لوگ جو جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں کس مقصد اور کس وجہ سے ہوئے ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے اور ہم اس کا جشن مناتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جشن، یہ 26 جنوری ہم کیوں اور کیوں مناتے ہیں. جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو یہ پتہ ہے 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد ہوا. اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ بہت لمبی ہے. اس کے بعد جب انگریز اس دیش پر اپنا ناپاک نظریہ ڈالا تو ہمارے سب سے پہلے جس چیز کو آج کی حکومت اور پہلے کے بہت لوگوں نے یہ کوشش کر دی کہ اس تاریخ کو مٹا دیا جائے جس میں بالخصوص پارٹیکولر اسپیشلی طریقے سے مسلمانوں کا ہاتھ رہا ہے. آپ کو یہ تاریخ پتہ ہونی ضروری ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں سے لڑنے کے لیے جو جنگ کی آگ بھڑکایا گیا تھا وہ علی وردی ہیں، جنہوں نے ایک مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آواز کو بلند کیا، اپنے ہمت اور حوصلے کو دکھایا، تب پھر لوگوں کو جاگرک کیا. پھر اسی طریقے سے وہ تاریخ چلتے چلتے یہاں تک آئی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بہت ہی طویل انداز میں ہوتا ہے کہ جب انگریزوں نے یہاں بھارت کے تمام یواؤں کو یہ حکم، یہ آرڈر دیا کہ اس کی فوج میں شامل ہو کر لڑے اور اپنی پریکٹس اور ایکسرسائز کرے تاکہ وہ اس کے لیے لڑے، تو یہ سب سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہی تھے جنہوں نے یہ فتویٰ لگایا تھا کہ کسی بھی ہندوستان کی یوا کے لیے برٹش گورنمنٹ کے فوج میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے. تو اس کے جب پتا چلا برٹش گورنمنٹ کو تو حضرت حسین احمد مدنی کو بلایا گیا کہ کون شخص ہے اسے بلا کر لاؤ. جب برٹش گورنمنٹ کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کیا گیا، طرح طرح کی اذیتوں کا اس کو ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، تو حضرت مولانا علی جوہر نے اس وقت کہا تھا کہ مولانا آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اس حکومت سے نہیں لڑ پائیں گے، آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے. تو مولانا نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو اگر ہمیں تو ایک دن مرنا ہی ہے، ہم وہ قوم ہے زندہ قوم جس نبی کے خاطر حضرت صفیہ نے ابو جہل جیسے غداروں سے، ابو جہل جیسے زبردست دشمنوں کے سامنے کہا تھا کہ تم میرا سر بھی کاٹ دو لیکن ایک زبان کا وہ کلمہ جو تم چاہتے ہو ہم نہیں نکال سکتے. وہی حالت، وہی سچویشن، وہی کنڈیشن حضرت مولانا احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ علی جوہر اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے، اپنی پیٹھ دکھا دی، تو کل یہ انگریز ہمارے اوپر پر آج جو مسلط ہو چکے ہیں، ظلم و بربریت کا جو ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہم پر لہرا دیا ہے، تو اگر ہم نے قدم نہیں اٹھایا تو سمجھ لو وہ وقت آئے گا کہ ہماری جو پیڑھی ہوگی، جو ہمارے بچے ہوں گے وہ خون کے آنسو روئیں گے، اور ہماری جو عورتیں ہوں گی وہ بیوہ ہوں گی، ہمارے جو بچے ہوں گے وہ یتیم ہو جائیں گے، ہمارے جو مرد حضرات ہوں گے وہ کمزور ہو جائیں گے. تو حضرت مولانا احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہ فتویٰ دیا اور فتویٰ پر ڈٹ کر رہے اور انگریزوں کے توپ کے سامنے اپنے سینے کو رکھ دیا، کہا چلاؤ کہ کتنا دم ہے تمہارے توپ میں بھی دیکھ لیتا ہوں. حضرت مولانا نے اپنے صندوق کھول کر دکھائے، دیکھ لو میں اپنا صندوق میں کفن لے کر آیا ہوں، اگر تم میں دم ہے تو دکھاؤ اور چلاؤ توپ کو. یہ تھے حضرت مولانا احمد حسین مدنی رحمت اللہ علیہ. اور ہمارے جب آزادی سے پہلے جو سر کٹا گیا تھا، چاندنی چوک سے لے کر کنیا کماری تک جو سر تھا اس میں ہمارے بزرگوں کا ہی سر تھا. یہ وہ بزرگ تھے جو ہمارے
ہمارے قوم کے لیے، ہماری دیش کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کے لیے ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور سب کو یہ پیغام دیا کہ حکومت کے ساتھ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو سکون کے ساتھ رہنا ہے، چین کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر یہ آزادی کا سلسلہ چلتے چلتے ایسا وقت آیا کہ 26 جنوری 1949 میں 1949 میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ بن کر ایکسیپٹ کیا گیا، اسمبلی میں یہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ پھر 1950 26 جنوری 1950 کو یہ نافذ کیا گیا، اور نافذ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو حکومت آزادی کے بعد کچھ دن فاصلے پر انگریزوں کا یہ رواج تھا، یہ کسٹم تھا کہ تمہارے راج تمہارے ہوں گے لیکن لیڈر ہمارے ہوں گے، تو مولانا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین ہماری ہو، دھرتی ہماری ہو، اور ابھی تک تمہاری حکومت چلے۔ تب جا کر یہ نتیجے میں 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر بھیم راؤ، جس کو ڈاکٹر بھیم راؤ سٹپال کے نام سے اصل نام ہے، ان کے جو استاد سے جو نظریہ دیا تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو، امبیڈکر یہ اس کے استاد تھے ڈاکٹر بھیم راؤ سٹپال کے، انہوں نے ان کو نظریہ دیا۔ پھر وہ نظریے کے ساتھ انگلستان گئے، وہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے آئے، اور لاؤ میں انہوں نے ایک زبردست کیپیسٹی پیدا کیا۔ پھر ہندوستان میں آئے، تب انہوں نے ایک جاگرکتا پیدا کی۔ ایک وقت تھا کہ یہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ایک وقت ہے کہ اسکول جب جا رہے تھے، ایک دن بارش ہو جاتی ہے راستے میں، تو اس کو کسی دیوار پر اس کو ٹیک لگانا ہوتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، تو وہ جو دیوار کو اس کے سوسائٹی میں یہ ماحول تھا، بھید بھاؤ کا ماحول تھا، ان کو دیوار سے لگنے نہ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھات کی جو بیماری ہوتی ہے، بھید بھاؤ کی بیماری ہوتی ہے، وہ بدن سے ہے، لیکن بدن تو دور کی بات، کسی کے دیوار پر لگنے نہیں دیا۔ یہ کون تھے؟ یہی بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ بنائے رکھا۔ پھر اس کے بعد ادر کنٹری جا کر، فورن کنٹری سے اپنی جو تعلیم مکمل، ایجوکیشن مکمل کی، وہاں سے آنے کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ کے امبیڈکر کی ٹیم نے مل کر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ایجاد کیا۔ پھر 1950 یعنی 26 جنوری 1950 کو یہ لاگو کیا گیا۔ اس لیے لاگو کیا گیا کہ ہر شخص کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار سکے اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ آج دیکھیں گے آپ کے سیلیبس میں، آپ کے بک میں بہت ساری کہانیاں ایسی نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ آپ اصل کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ 75 سگنیچرز ہیں، جس میں 13 سگنیچر مولاناؤں کے ہیں، جس میں حضرت مولانا علی جوہر بھی ہیں، اس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جو اصل کانسٹیٹیوشن ہے۔ آج ان کو چھانٹ کر صرف ایک نام رکھا گیا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو۔ یہ ہے ہمارے دیش کا حال۔ آج ڈاکٹر، یہ کون ہے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام؟ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، یہ بھی مسلم کمیٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے دنیا کو گائیڈ اینڈ میزائل دیا تھا۔ گائیڈ میزائل اسے کہتے ہیں کہ جدھر آدمی جائے اسی طرف میزائل چلے جائے۔ ترشول دیا، اگلی میزائل دیا۔ یہ کون دیا؟ یہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہی تھے۔ وہی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام تھے جس کو دنیا میں نہیں بلکہ آج جو سپریم پاور کہلایا جاتا ہے امریکہ، اس کے سامنے سر نیلو کر دیا، سر کو جھکا دیا۔ امریکہ نے انہیں کیا کیا آفر نہ دیا، فرانس نے کیا کیا نہیں دیا۔ مسلمانوں کی بہت ساری داستان ہے میرے دوستوں۔ مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا 1962 میں جب چائنا کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہندوستان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو 500 ٹن سونا دینے والا کون تھا؟ امیر عثمان حیدرآباد کا تھا، جنہوں نے 500 ٹن سونا دیا تھا۔ اس لیے جائیے، یہ دیا گیا حکومت کو 500 ٹن سونا، جائیے اور لڑیے چائنا سے تاکہ ہمارا دیش آزاد ہو سکے۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو بڑے بڑے ایس بی آئی بینک کا جو ایجاد ہے، یہ کون ہے؟ امیر عثمان کے یہ نوادوں میں سے آتا ہے، اور مغل سربراہوں میں سے جو اس کا رعایا تھا، اس کے حلقے میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے بھی اس آزادی میں حق لیا اور چائنا کے جنگ میں لڑے۔ کون تھے؟ مسلمانوں نے دیا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز طلبہ، ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اگر کتنی بھی مٹا سکتی ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھل نہیں سکتی۔
ظلم کی ٹہنی کبھی پھل نہیں سکتی، ناؤ کاغذ کے ہمیں صدا چل نہیں سکتی. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہم اپنی تاریخ کو بھولے نہیں ہیں. چاہے آپ کچھ بھی کریں، تاریخ کو مٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، مریم میٹ کر دے، لیکن ہمارے سینوں میں ابھی تک وہ تاریخ اور وہ نظریہ ابھی تک سمایا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد میں آپ کے آنریبل ڈائریکٹر سر کو آپ لوگوں کے کچھ آپ کے آنریبل پرنسپل سر تنویر سر کو یہ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ کچھ اپنے کلمات سے بچوں کو تھوڑا دل کو محظوظ کر